مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، عنقریب ماہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور ربیع الاول ربیع النور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو نسبت ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے. اس مہینے کی 12 تاریخ کو آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تو آقا علیہ السلام کی ولادت ہے، مگر مسلمانوں کا یہ طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو آقا علیہ السلام کی یاد میں مجالس میلاد منعقد کرتے ہیں. اور میں آپ کو ابھی کی بات نہیں بتا، امام ابن جوزی علیہ رحمہ 800 ایئرز بیفور کی بات بتا رہا ہوں. امام ابن جوزی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لا زال اہل الاسلام من الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام یحتفلون بقدوم شہر ربیع الاول. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حرمین مکہ اور مدینہ بھی، مصر، یمن، شام اور دیگر جو بلاد عرب ہیں، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں میلاد کی مجلس منعقد کرتے ہیں. 800 سال پہلے وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے آنے پر ہی عاشقان رسول دنیا بھر میں آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے مجلس میلاد کرتے ہیں، مولود کیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری مسجد ہدایہ میں بھی آج ہی سے مغرب کی نماز کے بعد یہ مجالس سے میلاد شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو انویٹیشن بھی دے رہا ہوں، دعوت بھی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خود بھی آئیں، اپنی فیملی ممبرز کو لے کر آئیں، گھر کی لیڈیز کو لے کر آئیں اور پابندی سے اس مجالس میلاد میں شرکت کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس مجلس میلاد کی برکت سے جو آقا علیہ السلام کی ہمارے دلوں میں محبت ہے وہ مزید پروان چڑھے گی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے ولادت، انگلش میں کہا جاتا ہے برتھ، اور ہم اردو میں بولتے ہیں آمد. اپنے نعرے سنو گے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. تو آمد مینز ولادت، آمد مین برتھ. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، بلکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہر نبی نے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ عنقریب وہ معظم رسول آنے والا ہے. اور بلکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو آقا علیہ السلام کی بعثت سے 600 سال پہلے کی بات ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی امت کو نہ صرف بشارت دے رہے ہیں، نہ صرف میسیج دے رہے ہیں، بلکہ اس آخری نبی کا نام بھی بتا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سینٹینس کو ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد. یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ تو لوگوں کو جمع کر کے، پبلک کو جمع کر کے، بڑا سا بڑا کنگریگیشن کر کے، بنی اسرائیل کو جمع کر کے 2 باتوں کا اعلان کرتے تھے. سب سے پہلے کہتے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اور مجھ سے پہلے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ، ان پر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی تورات، میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہوں. اور پھر میں خوشخبری دے رہا ہوں، فیوچر نیوز، کہ میرے بعد بھی ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ آقا علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کرے. اور ہر نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا ہے کہ اگر ہمارے بعد یا ہمارے دور میں وہ عظمت والا رسول آ جائے تو تم اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کی مدد کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو سینٹینس اللہ نے قرآن میں کوڈ کر دیے. تو ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، یہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سے جاری و ساری ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کی ولادت سے 1000 سال پہلے، بعض نے کہا 1040 سال پہلے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ سرزمین مدینہ میں شروع ہو گیا تھا، جسے یثرب کہا جاتا ہے.
تو مدینے میں آقا علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار تھا. 1000 سال پہلے آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے ہوا کرتے تھے. ملک یمن کا ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کو روایت کیا ہے امام نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی نے، امام ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے، امام واقدی نے روایت کیا، اور اس کی جتنے بھی روات ہیں، جو بھی راوی ہیں، وہ سارے جید ہیں، ثقہ ہیں. تو آج سے میں 2500 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں، 2500 ایئرز بیفور. آج سے یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبع الحمیری. جو یمن کے جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں ان کا ٹائٹل تھا یہ، وہ تبع کہلاتے تھے. جیسے کہ کسرا کہلاتے ہیں، کیسر جو یورپ کے ہوتے تھے وہ کیسر کہلاتے تھے، جو فارس کے ہوتے تھے، پرشین امپائر کے ہوتے تھے وہ کسرا کہلاتے تھے. تو یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا تبع. تو یہ تبع بہت سارے گزرے، مگر اس میں جو سب سے پہلا تبع تھا اس کا نام تھا اسعد تبان الحمیری. اس کو تبع الاول کہا جاتا ہے. یہ بڑا شان و شوکت والا بادشاہ تھا، اس کو اللہ نے اس زمین کی بہت بڑے رقبے پر سلطنت عطا کی تھی. تو یہ ملک یمن سے چل پڑا اور اپنا لشکر اس نے تیار کیا، آرمی تیار کی، ساتھ میں منسٹرز بھی تھے، بڑی تعداد ہے. 113,000 پیپل تو اس کے ساتھ واکنگ کر رہے تھے، 113,000. اور جو ہارس پہ بیٹھے تھے، ہارس رائڈر تھے، وہ 130,000 لوگ تھے. کین بی امیجن؟ آج کا کوئی پریزیڈنٹ ہو، چاہے کسی بھی پاورفل کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو، اس کے پیچھے 10 گاڑیاں ہوں گی، 20 گاڑیاں ہوں. مگر یہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اور اپنے ساتھ جو آرمی اور جو پبلک کو لے کے جا رہا ہے، 1,13,000 تو ساتھ میں پیدل چل رہے ہیں، اور 1,30,000 1,30,000 ہے جو ہارس پر بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی شان و شوکت سے یہ ملک کے ٹور پہ نکلا تھا، پوری دنیا کے ٹور پہ نکلا تھا، اور اس نے بہت سارے شہروں کو فتح کیا. جس شہر کو کنکر کرتا، فتح کرتا، وہاں سے 10 ٹاپ کے عالم دین علماء ان کو چوز کر لیا کرتا تھا، اور ان کو اپنی آرمی میں، اپنے کاروان کا حصہ بناتا تھا. تو یہ ساری دنیا میں چکر لگاتا ہوا، ساری دنیا کے شہروں کو فتح کرتا ہوا، اس نے کم و بیش 4,000 علماء جمع کر لیے تھے. 4,000 علماء، اسکالرز، فلوسفرز، جو کہ انٹلیکچوئل لیول پر بہت ہائی ہوا کرتے تھے. ہر شہر سے 10 کو لیتا، اور 4,000 علماء اس کے کاروان میں آ چکے تھے. یہ اپنے کاروان کو آگے لے کر بڑا شان و شوکت سے یہ مکے کے پاس پہنچا، شہر مکہ. اور جیسے ہی مکے کی باؤنڈری کے پاس اس نے پڑاؤ کیا تو اس کو ایک عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا. وہ یہ کہ جہاں کہیں پہلے جاتا تھا تو شہر والے لوگ خود باہر آ کے سرنڈر کر دیتے تھے. اس کی شان و شوکت دیکھ کے، اس کی آرمی دیکھ کے، اس کا پاور دیکھ کے سرنڈر کرتے تھے، بادشاہ کی آہو بھگت کرتے، اس کو رسپیکٹ دیتے. مگر جب مکے کے باہر آ کر یہ بیٹھا تو مکے سے ایک شخص بھی باہر نہیں آیا اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے. بادشاہ کو بڑا برا لگا. بادشاہ نے کہا یہ کون سا شہر ہے، کیا ان کو میری پاور کا نہیں پتا؟ ذرا معلومات تو کرو کہ ریزن کیا ہے. ایک شخص اندر گیا مکے میں، واپس آ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ مکے والے ہیں، یہ عرب کے لوگ ہیں، ان کے پاس ایک کعبہ ہے، اور یہ اس کی خدمت پہ بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اس کعبے کے اندر شیطان رکھا ہوا ہے، بت رکھے ہوئے، اس کی ورشپ کرتے ہیں. اگر یہ ایروگنٹ پیپل ہے، تکبر ہے، یہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، تم چاہے یہاں بیٹھے رہو، یہ تمہارے پاس بھی نہیں آئیں گے. بادشاہ کو آ گیا غصہ. اس نے کہا اچھا اب میں ان کو سبق سکھاتا ہوں. اس نے فوراً اعلان کیا کہ اب میں ان پہ حملہ کروں گا، ان کے سارے مردوں کو قتل کروں گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بناؤں گا، اور ان کے سامنے ہی ان کے کعبہ کو ڈیمولش کر دوں گا، مسمار کر دوں گا، زمین پہ گرا دوں گا. اب اس نے یہ پبلک میں کہہ تو دیا، کہنے کی دیر تھی اس کے سر میں درد شروع ہو گیا، ہیڈ ایک، پین ہونے لگ گیا. وہ پین جو سر کا درد تھا وہ بڑھتا رہا، رات ہو گئی. اب رات کو اتنی شدت کے ساتھ سر کا درد ہونے لگا کہ درد تو اپنی جگہ، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، ناک سے، منہ سے پس نکل رہی، بدبودار پس. اتنی بدبو ہو گئی کہ قریب میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. سارے ڈاکٹرز کو بلا لیا، سارے طبیبوں کو بلا لیا، جو بھی اس کے کاروان میں ایکسپرٹ تھے سب آ گئے. کوئی ڈاکٹر کو کچھ کھانے کو دے رہا ہے، کوئی بادشاہ کو کچھ کھانے کو دے رہا ہے، مگر شفا نہیں مل رہی. کئی دن اس طرح گزرتے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں. تو ان 4,000 علماء میں ایک رئیس العلماء تھے، پریزیڈنٹ تھے، سب سے گریٹ اسکالر تھے. انہوں نے منسٹر سے کہا کہ بادشاہ کی طبیعت صحیح ہونے والی نہیں ہے، مجھے سیکرٹ پتا ہے، اگر تم کچھ ایسی سچویشن بنا لو کہ میں بادشاہ سے ڈائریکٹ بات کروں تو میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں. منسٹر نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے قبول کر لیا کہ میں تو مرنے والا ہوں، اگر میرا کوئی علاج کر سکتا ہے تو اس سے بہتر کیا ہے. وہ 4,000 علماء کے کاروان میں جو رئیس العلماء تھے، دا گریٹ اسلامک اسکالر جو تھے، وہ آئے
اور انہوں نے خلوت میں تنہائی میں بادشاہ سے کہا بادشاہ ڈاکٹر سے کبھی بھی اپنا مرض چھپایا نہیں جاتا، میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں مگر بی آنیسٹ، میرے سوال کا جواب صحیح صحیح دے دینا۔ تو بادشاہ نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے تو کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کو بیماری ہے نا یہ زمین سے نہیں لگی بلکہ آسمانی وبا ہے، کوئی وائرس آپ کو لگا ہے اور سارے ڈاکٹر علاج کر چکے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ بادشاہ نے کہا تم کیا پوچھتے ہو؟ اس نے عالم نے پوچھا تم مکے کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اس نے کہا پہلے تو میں لوگوں کو قتل کرنے کا ذہن رکھتا تھا مگر میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ کعبے کو گرا دوں گا۔ اس عالم نے کہا اس سوچ کی وجہ سے جو کعبے کا رب ہے وہ ناراض ہو گیا ہے، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے تمہیں اتنی شدت کا مرض پکڑا ہے کہ تم مر جاؤ گے، اس میں ابھی بھی وقت ہے، اس ارادے سے توبہ کرو، اس کعبے کا رب تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ اب وہ مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے دل میں اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں شہر مکہ کی رسپیکٹ کروں گا، میں کعبے کو ڈیمولش نہیں کروں گا۔ اس نے جو کچھ انر ٹاک کی یہ کہتا جا رہا تھا، اس کی طبیعت بحال ہونے لگی، اس کی طبیعت صحیح ہونے لگی، یہاں تک کہ ٹوٹلی پرفیکٹ ہو گیا، ہیلدی ہو گیا۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اسی وقت اس واقعے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گیا تھا۔ پھر یہ شہر مکہ میں گیا اور جانے کے بعد مکے والوں سے ملا، اور یہی وہ پہلا بادشاہ ہے اول من کسا الکعبہ، کعبے پہ جو غلاف ہے نا، یہ جو بلیک کلر کا کپڑا چڑھا ہوا تھا کعبے پہ پہلے نہیں تھا، یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اس مکے میں جانے کے بعد رسپیکٹ کی وجہ سے 7 گلاوز تیار کیے، اور پھر یہ پہلا بادشاہ تھا اس نے کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا تھا رسپیکٹ کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اور اس کے بعد سے یہ غلاف چلانے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو 2500 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی مکے میں کچھ ٹائم رہا، مکے والوں سے دوستی ہو گئی، مکے والوں نے رسپیکٹ دی۔ اب طبہ مکہ چھوڑ کے کسی اور شہر جانا چاہتا تھا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے یثرب ایک سٹی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کاروان یثرب پہنچا۔ یہ یثرب جو نا ایک کنویں کا نام تھا، صرف پانی کا چشمہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ پانی کا چشمہ تھا۔ یہ سارا کاروان یہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس جو یثرب کنواں تھا اس کی وجہ سے اس شہر کو بھی یثرب کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگ یہاں پر رہتے تھے، چند لوگ، وہ بھی اس وجہ سے کہ پانی ہے، اس وجہ سے۔ اور رہنے والے کون تھے؟ موسٹلی جو ہے نا یہود رہا کرتے تھے۔ اب یہ سارا کا سارا بادشاہ کا جو کاروان تھا یہاں آ کر بیٹھ گیا، اور انہوں نے پوچھا ذرا معلومات کر آؤ یہ اندر کون لوگ رہتے ہیں۔ وہ سارے جیوز تھے، یہودی تھے، اوس و خزرج کے رہنما قبیلے کے تھے۔ تو ان میں سے کسی نے نیوز لگا دی بادشاہ کو، کہا بادشاہ سلامت، جس مکہ سے ابھی ہم آ رہے ہیں اور اس مکہ کا جو رب ہے اس رب نے بہت سارے میسنجرز بھیجے ہیں، بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور اس رب کا آخری رسول اس شہر میں آنے والا ہے، یثرب میں آنے والا ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور اس آخری رسول کے انتظار میں یہ شہر مدینہ میں قیام کیے بیٹھے ہیں، یہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ نے کہا اچھا، علماء کو بلا لیا اس نے، وہ جو 4000 علماء تھے ان سے ڈیبیٹ کروائی، کنورزیشن ہوئی۔ 4000 علماء نے جب مدینے کی باؤنڈریز کو دیکھا، اس کے کنویں کو دیکھا، اس کے شہر کو دیکھا، 4000 علماء نے متفقہ فیصلہ دیا کہ بادشاہ سلامت یہ وہی شہر ہے کہ جس میں اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے گا۔ اب جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہو گئی میرے لیے، میں اس شہر کی طرف آ چکا ہوں جہاں رسول اللہ تشریف لے کر آئیں گے۔ اب اس کا دل بھی للچانے لگا کہ کسی طرح میں بھی اس شہر میں رک جاؤں۔ اسی درمیان میں 4000 علماء میں سے 400 علماء نے اپنا ڈیسیجن سنا دیا، کہا بادشاہ سلامت آپ جائیں جہاں مرضی چلے جائیں مگر ہم اس شہر کو چھوڑنے والے نہیں، ہم 400 کے 400 چاہے تو ہم کو مار دو مگر ہم یثرب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہاں پر رہیں گے، انتظار کریں گے اور اس آخری نبی کا زیارت کر کے یا تو صحابیت کا شرف پائیں گے، ورنہ ہماری آئندہ آنے والی نسل اس نبی کا دیدار کر کے اس کے غلام بنے گی، اس کی امتی بن جائے گی۔ اب بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کا بھی دل کرنے لگا کہ مجھے بھی یہیں رکنا چاہیے۔ اس بادشاہ نے، اب دیکھیں شہر مدینہ کی بگننگ کیسے ہوئی ہے، میں بادشاہ کی بات بتا رہا ہوں۔ چند لوگ تھے، بادشاہ نے جو اس کے ساتھ کاریگر تھے، جو فنڈی تھے، ان سب کو کام پہ لگا دیا کہ یہاں پہ گھر کی کنسٹرکشن کرو۔ 400 علماء کے لیے وہاں پہ گھر بنائے جا رہے ہیں، شہر مدینہ بلڈ ہو رہا ہے، 400 گھر بنائے جا رہے ہیں 400 علماء کے لیے۔ ان کے پاس جو سلیب گرلز تھی، جو کنیزیں تھیں، ان کو آزاد کر کے ان کی شادیاں کروا رہا ہے بادشاہ۔ 1 سال تک خود بادشاہ بھی منتظر تھا آمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کے نصیب میں حضور کی آنکھوں سے زیارت لکھی نہیں تھی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو 1000 سال کے بعد آنے والے تھے۔ 1 سال رکا، پورے سال شہر مدینہ بہت خوبصورت بنا دیا، گھر بنا دیے، گلیاں بنا دی، اور یہ ہر روز
اپنی آرمی کے ساتھ، اپنے منسٹر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ شہر مدینہ کی صفائی کیا کرتا تھا، گلی کوچوں کی صفائی کرتا تھا، اس امید پر ہو سکتا ہے آج آ جائے، ہو سکتا ہے آج آ جائے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں اس آخری نبی کو دیکھ کر چلا جاؤں۔ سال گزر گیا مگر یمن میں کچھ پرابلم آئی تو اس کو واپس جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے اس رئیس العلماء جو تھے نا، سب سے بڑے عالم جنہوں نے مکے میں ہیلپ کی تھی، ان کو بلایا اور بلا کر ایک لیٹر لکھا۔ اچھا لیٹر کس کے نام لکھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اس میں لکھا یا محمد، اس طبہ بادشاہ نے لکھا یا محمد، اے محمد میں آپ کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں، انی شہدت علی احمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو احمد ہے انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور پھر لیٹر میں اس طرح سے لکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بکا، میں تم پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، وآمنت بکتابک، اور وہ کتاب جو آپ لے کر آؤ گے میں اس پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، وآمنت بربک، اور میں تمہارے رب پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، وآمنت برب کل شیء، اور میں ہر چیز کے رب پر ایمان لے کر آ گیا ہوں۔ اور پھر آخر میں کہا یا محمد، جملہ اتنا اہم، اور محبت مصطفیٰ اس بادشاہ کے دل میں کتنی تھی۔ بادشاہ نے اگلا جملہ لکھا، یا محمد اگر میں اپنی زندگی میں تمہیں دیکھ سکا تو میں تمہارا سب سے پہلا امتی بنوں گا، سب سے پہلا میں امتی بنوں گا، اور اگر میں نہ دیکھ سکا تو آپ جب تشریف لے کر آئیں گے تو میں عرض کر رہا ہوں فاشفع لی یوم القیامہ، میں آپ کی شفاعت کا ملتجی ہوں، قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا۔ یہ بادشاہ نے اس طرح کے الفاظ لکھے اور وہ ایک خط بن گیا، اور آخر میں اسٹیمپ لگائی، اپنی مہر لگائی، اور وہ خط مکمل کرنے کے بعد اس بادشاہ نے اس رئیس العلماء سب سے بڑے عالم کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں جا رہا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آئے تو یہ خط دے دینا، ورنہ تم نسلاً بعد نسل اپنی جنریشن کو یہ خط دیتے رہنا، دیتے رہنا، دیتے رہنا، یہاں تک کہ یہ میرا لیٹر اور میرا خط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے۔ اب اس رئیس العلماء نے وہ لیٹر لے لیا۔ اچھا اس بادشاہ نے اس شہر مدینہ میں ایک گھر بنایا تھا، ایک گھر بنایا تھا 2 منزلہ، صرف ایک گھر، یعنی گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور۔ وہ جو گھر بنایا تھا نا پورے شہر مدینہ میں صرف ایک تھا۔ تو بادشاہ سے کسی نے پوچھا یہ گھر کس کے لیے بنایا؟ کہا کہ اس میں محمد مصطفیٰ آ کر رہے گے۔ پورے شہر کے اندر ایک گراؤنڈ فلور کے گھر تھے بس، یہ ڈبل اسٹوری تھا۔ اب وہ جو رئیس العلماء تھے نا، جب خط دیا تو رئیس العلماء کو کہا کہ تمہیں میں اجازت دیتا ہوں اس گھر میں انتظار کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ اب سال گزرتے چلے جاتے ہیں، گزرتے چلے جاتے ہیں، 1000 سال گزر چکے ہیں، 53 ایئرز مکے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب مدینے کی طرف مائیگریشن ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے سے مدینہ میں تھے، پتہ چل گیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ جو لیٹر ہے بادشاہ کا وہ نبی کو ابھی پہنچا دو، آقا علیہ السلام کے مدینے میں آنے سے پہلے پہنچا دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو لیلہ انصاری ایک شخص تھا، اس کو چوز کیا گیا لیٹر دے کے۔ ابو لیلہ انصاری نے وہ لیٹر لیا اسی بادشاہ کا، طبہ بادشاہ کا، اور لے کے چل پڑا۔ اس نے آقا علیہ السلام کو کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ راستے میں ملیں گے تو کسی سے پوچھوں گا تو دے دوں گا۔ چلتا گیا تو آقا علیہ السلام دیگر صحابہ کرام کے ساتھ قبیلہ بنی سلیم جہاں رہتے تھے وہاں پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو لیلہ یہ قبیلے کے اندر آیا اور کاروان کے قریب آیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر فوراً کہا انت ابو لیلہ، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کیف عرفتنی، آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا بلکہ ایک اور سوال کیا، فرمایا معک کتاب تبع، تمہارے پاس ہی وہ خط ہے نا جو تبع بادشاہ نے لکھا تھا؟ اب وہ اور حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہو کون؟ یہ تمہیں میرا نام بھی پتا ہے اور تمہیں یہ بھی پتا ہے میرے پاس بادشاہ کا خط ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ تو ابو لیلہ فوراً حضور کی بارگاہ میں خط دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ خط دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کہ پڑھو کیا لکھا ہے میرے امت کی، میرے غلام نے۔ اس طبہ بادشاہ کا خط حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھ کر سنایا، وہی الفاظ، وہ محبت بھرے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں، قیامت کے دن مجھے بھول مت جائیے گا، شفاعت کا امیدوار ہوں، قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا۔ آقا علیہ السلام نے پورا لیٹر سنا، پورا خط سنا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، میرا نیک بھائی تمہیں مبارک ہو، میرے نیک بھائی تمہیں مبارک ہو، میرے نیک بھائی تمہیں مبارک ہو۔ آقا علیہ السلام اتنے خوش تھے اس خط کو پڑھ کے، 1000 سال سے چلا آ رہا، کتنا پوسیدہ ہو گیا ہوگا، مگر جو ورڈز تھے ان کی اہمیت ہوتی ہے، الفاظوں کی اہمیت تھی۔ آقا علیہ السلام مدینے میں تشریف لا رہے ہیں،
گھر میں مدینے میں ایک سیلیبریشن ہو رہی ہے، گھر کی جو لیڈیز ہیں وہ چھتوں پہ چڑھ گئی ہیں، جوان جوان سی بچیاں ہیں وہ چھتوں پہ چڑھی ہیں، مرد جو ہے مدینے کے باہر آ گئے، درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لے کر آ رہے ایک سیلیبریشن ہو رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ایک قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، دھوم مچی ہوئی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام اونٹنی پہ تشریف فرمائے۔ ہر شخص یہ امید کرتا ہے کہ میرے گھر میں کرم فرما دیں، میرے گھر میں کرم فرما دیں، مجھے خدمت کا موقع مل جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہا مأمورہ، اس اونٹنی کو حکم ہے جہاں یہ بیٹھے گی اس گھر میں میں رہوں گا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہوا ہے، میں روک نہیں سکتا اس کو۔ وہ اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ایک جگہ آ کر بیٹھی، اپوزٹ ایک دروازہ تھا، اور یہ دروازہ اسی گھر کا تھا جو کہ ڈبل اسٹوری تھا، جو کہ تبا بادشاہ نے بنا کر دیا تھا۔ اب آقا علیہ السلام اونٹنی سے نیچے اترے، دروازہ کھلا، وہاں جو صحابی بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا پورا لائنیج بیان کیا، اپنا نسب بیان کیا، اور آخر میں جا کے پتا چلا کہ وہ جو رئیس العلماء تھے، جو سب سے بڑے گریٹ عالم تھے، جس کے پاس خط رکھا تھا تبا بادشاہ نے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کرم فرمایا۔ واقعہ طویل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اوپر فرسٹ فلور پر رکے، آقا علیہ السلام نیچے رک تو گئے، رات ہوئی، حضرت ابو ایوب انصاری پوری رات سو نہیں سکے، پوری رات نہیں سوئے۔ صبح اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر رک جائیں، میں نیچے رکوں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ رات تو ہو گئی، میں نے سوچا بھی نہیں، جب دروازہ بند ہو گیا اور آپ آرام کرنے لگے، پھر میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے سردار نیچے ہوں اور میں ابو ایوب انصاری چھت کے اوپر پاؤں رکھ کر یہ لیٹ کے سو جاؤں۔ میں دیوار سے پوری رات چپکا رہا، ایک لمحے کے لیے نہیں سویا کہ کہیں نبی کی انسلٹ نہ ہو جائے، رسپیکٹ میں کمی نہ آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے پھر ان کے عرض کو قبول فرمایا اور پھر نیچے سے آپ فرسٹ فلور پہ چلے گئے۔ مگر بتا یہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر تھا۔ نبیوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں، بادشاہوں کو پتا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ جن کا نام احمد ہوگا وہ ان قریب مبعوث ہو جائیں گے۔ یہی جو آمد مصطفیٰ ہے، اسی کو تو میلاد کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول میں مسلمان آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، گھروں میں لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، زیفے ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو بدعت اور شرک کہہ کر ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ارے خدا کی قسم، یہ تو ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے نبی کی آمد کی خوشی منائی، ہر نبی نے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی منائی، صحابہ نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی، اولیاء اور علماء سال ہر سال سے آمد مصطفیٰ کی خوشی مناتے آ رہے، اور اس لیے امام علیہ سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی محبت عطا کرے، عشق مصطفیٰ عطا کرے، اور اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو مجلس میلاد ہوتی ہے، اس میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں پھر اناؤنس کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج اسے ہماری مسجد ہدایہ میں مغرب کے نماز کے بعد میلاد النبی کی مجلس شروع ہو جائیں گی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ تو آئیں، اگر صرف آپ نہ آئیں۔ دیکھیں یہ جو آج تھوڑا سا میں نے بیان کیا، کتنی محبت ہے نا، ہمیں آقا علیہ السلام سے ایموشنل ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عشق بڑھتا ہے۔ آپ جب خود آتے ہیں تو اپنے دوستوں کو لے کر آئیں، اپنے بھائیوں کو لے کر آئیں، اپنے کزن برادرز کو لے کر آئیں، اپنے فیملی ممبرز کو لے کر آئیں، گھر کی لیڈیز کو لے کر آئیں، سب کو لے کر آئیں، سب عاشقان رسول آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس مجلس میلاد میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ مزید عشق رسول بڑھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس مجلس میلاد میں کوئی نیاز میں کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، یہ نیاز جو ہے نا یہ برکتوں والی بن جاتی ہے، تو نیاز میں کنٹریبیوشن کرے، اپنا حصہ ڈالے، اور اس کے لیے چیئرمین محمد شکور صاحب سے رابطہ کریں۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول